السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس نے افق کو بچا لیا تھا، کہانی وہیں پہ چھوڑی تھی میں نے۔ افق کو اس کو وہ مرم پٹی وغیرہ کر کے اس کو لٹا دیتی ہے اور خود بھی بے سو جاتی ہے۔ تو نیند میں اس کو عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں، ایک دم سے اس کو لگتا ہے جیسے کوئی اس کو ہلا رہا ہے۔ تو جب وہ اٹھ کے دیکھتی ہے تو وہاں پانی دو کہہ رہا ہوتا ہے افق اس کو۔ اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس سے پانی مانگ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو پانی گرم کر کے دیتی ہے، اور جب وہ پانی پیتا ہے تو تھوڑا سی اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے۔ اور بعد میں وہ دھیرے دھیرے کوئی گانا گنگنا رہا ہوتا ہے، تو وہ یار لیلا وہ یار میمون کر کے کچھ ایسے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو لیلا کی تو سمجھ آتی تھی وہ، لیکن میمون کون ہے؟ افق نے آنکھیں کھولی جو بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ وہ مجنو ایک لفظ کہہ کر اس نے دوبارہ آنکھیں مول۔ ارے، اس سے حیرت ہوئی، یہ لیلا مجنو ترکی میں بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، مجنو ترک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسا، وہ پھر بند آنکھوں سے دوبارہ گنگنانے لگا۔ افق کچھ دیر گنگناتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ اب اس پر دوبارہ نکاہت اور بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ پریشے بھی اب اپنے ذہن کو ساری صلاحیتوں کو اکٹھا کر کے سوچنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اس نے اپنے میٹر پہ چیک کیا تو وہ بتا رہا تھا کہ وہ 7437 میٹر بلندی پر سخت برفانی طوفان میں ایک خیمے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ایسا اس کا ساتھی کوپیما ہے جو نہ صرف زخمی ہے بلکہ چند قدم بھی نہیں چل سکتا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس کو افق کو جلد از جلد نیچے لے کے جانا ضروری تھا، ورنہ وہ مر سکتا تھا۔ پھر ایک دم سے وہ احمد کو فون کرتی۔ احمد جو افق کا دوست ہے نیچے ہوتا ہے، تو احمد کو بتاتی ہے کہ افق بہت زخمی ہے، ہم کیمپ 4 اور کیمپ 3 کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، باہر سخت طوفان ہے، ہمیں ہر حال میں نیچے اترنا ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ افق زخمی ہے؟ اسے کیا ہوا؟ وہ بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ اس کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے۔ صبح برف شار آیا تھا، افق کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ 40 میٹر نیچے گرا۔ ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہوئی ہے اور چوٹیں بھی شدید آئیں۔ اوہ، تم یوں کرو اس کے فریکچر کو۔ فار گاڈ سیک احمد، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے اس کے فریکچر کے ساتھ کیا کرنا ہے، تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر غصہ کر کے غلط کر رہی ہے۔ آئی ایم سوری۔ ریلیکس پریشے، جب طوفان رکے تو تم نیچے اترنا۔ میں خود کو پرسکون نہیں رکھ سکتی، ہماری پوزیشن بہت خراب ہے۔ افق شدید زخمی ہے، وہ اتر نہیں سکتا، اسے شدید درد ہو رہا ہے۔ احمد سے بات کرتے ہوئے اس نے ایک نگاہ افق پر ڈالی جو آنکھیں بند کیے اپنے درد کو برداشت کر رہا تھا۔ تم اس کو پین کلر دو، مگر اس کی ٹانگ کام نہیں کر رہی، وہ چل نہیں سکتا، تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ شدید غصے میں بول رہی تھی۔ ایک دم سے افق نے آنکھیں کھولی اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھٹنا لایا۔ پریشے بولتے ہوئے رک کر اسے دیکھا۔ انقرہ کال کرو جینک کو اور اس سے ویدر کنڈیشن پوچھو۔ اس نے اس کے ہاتھ سے لے کر ٹرانسمیٹر احمد کو کہا۔ احمد، انقرہ کال کرو اور جینک سے کی ویدر کنڈیشن پوچھو۔ افق اس کو جھنجھلا کر کہتے، احمد نہیں، تم پوچھو پری۔ میں کیسے پوچھوں؟ سیٹلائٹ فون تھا نا تمہارے پاس؟ وہ ہاں احمد، میں تم سے پھر بات کرتی ہوں۔ بعد میں اس نے اس کو ٹرانسمیٹر بند کر کے اس کو اپنے بیگ سے سیٹلائٹ فون نکال کر دیا، جس سے وہ اپنے کسی دوست سے بڑی دیر تک بات کرتا رہا جو کہ جینک تھا۔ پھر اس نے اس کو ویدر کلیئرنس کا اس کے پوچھتا ہے، اس سے بات ہو نہیں پا رہی ہوتی، وہ بڑی مشکل سے بات کرتا ہے۔ فون بند کر کے اس کو کہتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک ویدر کلیئرنس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر وہ فون ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ وہ 2 دن اس سردی اور موسم میں گزارا کر لیتی، مگر افق، وہ پھر سوچتی ہے۔ وہ دوبارہ احمد سے رابطہ کرتی ہے اور اس کو کہتی کہ ہمیں جلد سے یہاں سے نکلنا، میں کچھ کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کیسے فکر نہ کروں؟ وہ مر جائے گا، خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ وہ مر جائے گا۔ میں کیا کروں؟ وہ رونا شروع کر دیتی ہے، تو وہ بھی احمد بھی آگے سے بوکلا کر بات کرتا ہے، کسی بھی اتھارٹی سے بات کرو کہ وہ ہمیں یہاں سے ریسکیو کریں، پاکستان آرمی سے بات کرو، خدا کے لیے کچھ کرو۔ پھر احمد فون بند کر دیتا، کہتا کہ تم میری کال کا منتظر رہو، میں بات کرتا ہوں پاکستان آرمی سے۔ دوسری جانب پریشے خم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر پریشے، کیا سچ؟ ان سے کہو کہ کلائمبرز کو یہاں سے لے جائیں، ہیلی کاپٹر بھیجیں۔ وہ احمد ایک دم سے پوچھتا ہے، ڈاکٹر پریشے، کیا سطح سمندر سے انتہائی بلندی پر انسان کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے؟ کیوں، کیا غلط کہا میں نے؟ میری بات غور سے سنو، اس وقت پوری دنیا میں کوئی پائلٹ ایسا پیدا نہیں ہوا جو تمہیں 7,500 میٹر بلندی سے ریسکیو کر سکے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری انرجی اور ہمت جواب دے دے، تم نیچے اترنے کی کوشش کرو، یہی تمہارے مسئلے کا واحد حل ہے۔
میرے استاد مت بنو اور پاکستان آرمی سے بات کرو. پھر وہ ریڈیو رکھ دیتی ہے. افق پریشے کو کہتا ہے کہ پریشے افق کو ہلا کے کہتی کیا تمہیں بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ نفی میں گردن لاتا ہے نہیں. تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نیچے اتر سکتے ہو؟ کہتا ہے نہیں. کہتی چند میٹر بھی نہیں. کہتا ہے اس ٹانگ کے ساتھ نو نیور. وہ نفی میں سر لاتا ہے. وہ پورے فکرے نہیں بول رہا تھا لیکن بہرحال وہ مطلب سمجھ سکتی تھی. اچھا دیکھو اس ٹینٹ میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ہاتھ پیر ہلاتے رہو اور گرم رہو. پھر کتنی ہی دیر گزر گئی لیکن احمد نے کوئی رابطہ نہ کیا. تو وہ بیٹھی بیٹھی اس کا اسکارف لے کے اس سے کھیلنا شروع کر دیتی ہے. بعد میں اس کو پھر ریڈیو میں شور سنائی دیتا ہے. تو اس کو احمد بتا ہاں سنو ڈاکٹر میں نے تو گورنمنٹ سے بات کی, انہوں نے تمہارے فورن منسٹر سے رابطہ کیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی سے بات کر تو میری بات کیوں نہیں پوری سنتی؟ میں ادھر بیٹھا جگ تو نہیں مارا. اب اپنا منہ بند رکھو اور میری بات سنو. میں نے سب سے رابطہ کیا ہے جنہوں نے ابھی ایورسٹ پر ریسکیو آپریشن کیا تھا, مگر ان کی فلائٹس کا پرابلم ہے, ان کو 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں. اور مگر افق کے پاس 3 سے 4 دن سوری میں تم بات مکمل کرو. تم بھی نا اچھا سنو سوئس آرمی کا تو آنا مشکل ہے مگر تمہارے فورن منسٹر نے پاکستان آرمی سے رابطہ کیا ہے. میں اتنی دیر سے ان سے ہی بات کر رہا تھا. ابھی کچھ دیر پہلے ان سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے تمہاری ریڈیو فریکوینسی پوچھی اور تمہارے کپڑوں کا رنگ وغیرہ, اور یہ کہ تم انگریزی بول سکتی ہو نا ہو یا نہیں. میں نے کہا کہ وہ بول سکتی ہے. ٹھیک کہا نا. تو میں تم سے فرینچ میں بات کر رہی ہوں کیا؟ نہیں میرا مطلب ہے وہ تمہاری آرمی ہے, تم ان سے اپنی زبان میں بھی بات کر سکے. اچھا وہ کب آئیں گے کیا مطلب ہے؟ وہ ابھی تم سے رابطہ کریں گے. ہر کام آرام سے ہوتا ہے ڈاکٹر, وقت صرف تمہاری طرف سست روی سے گزر رہا ہے. زمین پر تو ہمیشہ کی طرح بھاگ رہا ہوگا. پھر وہ چند باتیں کر کے ریڈیو رکھ دیتی ہے. وہ افق کو ہلا کے کہتی ہے وہ بھی آ جائیں گے, تمہیں بس چند قدم چل کر ہیلی کاپٹر میں جانا ہوگا. وہ اس سے پوچھتی ہے تم چل دو گے نا؟ کہتا ہاں اگر وہ آئے تو چلوں گا. کہتی کیا مطلب وہ آئے تو؟ وہ ضرور آئیں گے, تم مایوس مت ہو. پھر اس کو آرمی والوں کی طرف سے فون آتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ اپنا ساری لوکیشن وغیرہ اپنے کپڑوں کا رنگ سب کچھ بتاتے ہیں. تو جب وہ اس کو اپنی میٹر کی اونچائی بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ تھوڑا نیچے اترنے کی کوشش کریں. ٹھیک کیا مطلب؟ کہتا دنیا میں ایسا کوئی ابھی تک ہیلی کاپٹر نہیں ایجاد ہوا جو 6000 سے اوپر ریسکیو آپریشن کر سکے. تو کہتی تو پھر میں کیا کروں؟ کہتا ہم آپ کو اوپر تک نہیں آ سکتے لینے آپ کو مجھ سے کوشش کر کے نیچے ضرور آنا ہوگا. طوفان تھم جائے تو آپ کوشش کریں اور نیچے آئیں. وہ بعد میں فون بند کر دیتے افق. وہ پھر افق کو کہتی کہ کیا کریں. افق کو بھی سمجھ نہیں آتی کیا کریں کیونکہ 6000 میٹر تک. افق کہتا میں تمہیں یہی تو کہہ رہا تھا کہ اگر وہ آئیں گے تو میں ضرور چل لوں گا. پھر چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس کو کہتا ہے کہ میری بات غور سے سنو, جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ کرو. تم نیچے چلی جاؤ. میری ماں بہت بہادر ہے, اس نے پہلے بھی اپنے 3 جوان بیٹوں کے موت کا غم سہا ہے, وہ سہ لے گی. یقین کرو پری, میرے ماں باپ کے پاس دوسری کئی مصروفیت ہیں, وہ خود زندگی کے جھمیلوں میں گم ہیں, ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا مجھے پڑھانا. کہتی تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں چاہتا ہوں کہ تم چلی جاؤ, تم اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہو. کہتی تم کھل کر بات کرو افق. پری یہ سب صرف اور صرف میری وجہ سے ہوا ہے. میں تمہیں اس جگہ پھنسانے کا ذمہ دار ہوں کیونکہ میں نے جلدی ٹرن اراؤنڈ نہیں کیا, ورنہ اس وقت تم بیس کیمپ میں ہوتی. وہ دیکھتی جا رہی ہوتی ہے اور اس کو کہتا ہے جاؤ چلی جاؤ یہاں سے. وہ آگے سے کہتی نہیں ہم نیچے اتریں گے. کہتی میں نہیں جاؤں گی نیچے. کہتا میں تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ چلی جاؤ, تم یہاں کے لیے مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ ورنہ تم بھی یہاں مر جاؤ گی میرے ساتھ. پلیز چلی جاؤ. وہ بھی چلی گئی تھی, تم بھی چھوڑ کے چلے جاؤ. میں نیچے نہیں جا سکتا, مجھے یہیں مرنا ہے. مجھے شروع سے پتہ تھا کہ میں پہاڑوں میں مروں گا, میری موت یہیں آنی ہے, اس لیے جاؤ چلی جاؤ. وہ اس کو بار بار کہتا ہے لیکن وہ اس کی بات ہی نہیں سنی. اس کو پھر ڈانٹتا بھی ہے پاگل مت بنو اور چلی جاؤ, اپنی جان بچاؤ. تمہارے باپ کو تو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی, پھر تم اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہو. لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی. وہ بار بار اس کو سمجھاتا ہے تو جب نہیں سنتی تو وہ ایک دم سے غصے میں آ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے. اور وہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا. کہتا جسٹ شٹ اپ دا ہیل, جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. جیسے وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی نا, تم بھی چلی جاؤ, مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے. نکل جاؤ اس خیمے سے. وہ بھی ایسے ہی چلی جائے گی. چلی گئی تھی, تم بھی چلی گو, تم سب ایک سی ہوتی ہو. وہ زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے اور اس کو نکال دیتا ہے. تم نے مجھے تھپڑ مارا. وہ بہت حیران ہو کر دیکھتی ہے.
اور باہر آ جاتی ہے غصے سے. پھر کتنی دیر وہاں باہر کھڑی رہتی ہے، یہ سوچتی رہتی کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا. پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ میری جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا کہ میں چلی جاؤں اور وہ یہیں رہے. اتنے میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے اور بڑی مشکل سے چل کے پیچھے آ رہا تھا کیونکہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. اس کو کہتا ہے تم کیوں یہاں پہ اتنی سر ٹھنڈ میں ہو، چلو اندر چلو. کہ تو جب وہ اس کو غور سے دیکھتی ہے، وہ اپنی دائیں ٹانگ پر صحیح طرح وزن نہیں ڈال رہا تھا، تو اس کو دیکھ کے کہتی تمہارا پاؤں بھی زخمی ہے، اندر چلو. اور جب وہ اندر جاتا ہے تو اس کو پاؤں کے کہتی اپنے جوگرس کھولو. وہ جوگرس نہیں کھولتا، کہتا نہیں میں ٹھیک ہوں، بس میری ٹانگ میں ہی درد ہے، پاؤں میرا بالکل ٹھیک ہے. اس کے بار بار بھی بات کرنے پر وہ نہیں سمجھتی تو وہ بھی اس کو تھپڑ مارتی ہے زور سے کہ مجھے اپنے سامنے بولتے ہوئے مریض زہر لگتے ہیں. افق بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا. پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے حساب برابر کر دیا. پھر وہ اس کی مرہم پٹی وغیرہ کرتی ہے اور اس کو دوبارہ کھلانے کو کہتی ہے. اور وہ سو جاتا ہے تو وہ اس کے مفلر کو پکڑ کے لگی ہوتی ہے کہ کیسے نیچے اترا جائے کیونکہ اس کے پاس رسی کم ہوتی ہے. پھر اس کو پکڑتے مفلر سے ہی آئیڈیا آ جاتا ہے کہ رسی کو ڈبل کر کے نیچے اترا جا سکتا ہے، میں اس کو لے کے اتر سکتی ہوں. تو پھر وہ افق کو کہتی ہے کہ ہاں ہمارے پاس آئیڈیا ہے، ہم نیچے اتر سکتے ہیں. وہ اس کو لے کر پھر بعد میں وہ شروع کر دیتی ہے آہستہ آہستہ نیچے اترنا. وہ بہت آہستہ آہستہ اتر ہوتے ہیں کیونکہ افق بہت زیادہ زخمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے اترا نہیں جاتا. اس کو کھینچ کے اس سے اترتی ہے بڑی مشکل سے. اور ایک دم سے افق نہ کچھ راستے تک آ کے نا جب 6000 سے کچھ اوپر تک کوئی 200-300 تک میٹر اوپر رہ جاتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے. کہتا نہیں پلیز تم جاؤ، میں نہیں اب اور چل سکتا، مجھے ادھر ہی مرنے دو، میں اب نہیں جا سکتا. کیونکہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ بالکل تھک گیا ہوتا ہے. وہ سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں. پھر بعد میں وہ افق کو رسی باندھ کے پہلے کہتی ہے کہ میں خیمہ لگاتی ہوں اپنا، پھر بیٹھتے ہیں. خیمہ لگانے کو اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی تو برف کو ہی کھود کے برف کے اندر ہی پناہ لے لیتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں. بعد میں افق سے پوچھتی ہے کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ کہتا ہاں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بھی درد سہ کے تنگ آ گیا ہوتا ہے. اتنے میں اس کو احمد کے دوبارہ آتی ہے، کہتی احمد ہم کوئی 6000 میٹر پہ ہیں، یوں کرو میری کرنل فاروق سے بات کرو، میں انہیں لوکیشن دیتی ہوں. کرنل فاروق وغیرہ تو چلے گئے. پریشا ایک دم سے حیران تھی، کہاں چلے گئے؟ واپس کر دوں؟ وہ چلے گئے، پتہ نہیں کوئی پرابلم تھی، فیول ختم تھا یا پتہ نہیں کیا پرابلم تھی، وہ چلے گئے تھے. ہم اتنی مشکل سے نیچے اترے ہیں لیکن وہ چلے گئے. تم حوصلہ مت ہارو، ہو سکتا ہے وہ صبح تک آ جائیں. تم نے ویسے اتنا زیادہ سفر نیچے کیسے کیا؟ کہتے آگے سے بتاتی ہے کہ رسی کو ریپل کر کے وہ کیا آتا ہے، تمہارا سر ہوتا ہے. وہ اس پر غصہ کرنا شروع کر دیتی. کہتا تم مجھ پر کیوں غصہ کری ہو؟ کہتی پلیز ہمیں یہاں سے نکالو، بہت برے حالات ہیں، اس کو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. وہ کہتی تو افق بھی بولتا ہے کہ پاکستان آرمی سے اتنا نہیں ہو سکا کہ ہمیں بچا لیتے. تو پریشا ایک دم سے بولتی ہے پاکستان آرمی نے ہماری منت نہیں کی تھی کہ ہم جائیں اور آکاپاشی سر کریں، یہ ہماری غلطی تھی، ہم خود ہی ڈر آئے تھے، وہ ہمارے لیے جتنا کر سکتے تھے نا کر چکے تھے. ایک دم سے وہ تیز بولتی ہے کیونکہ وہ خالص پاکستانی ہوتی ہے اور اپنی پاکستان آرمی کی برائی تو نہیں نہ سن سکتی. تو وہ یہ بھی سن کے چپ ہو جاتا ہے. پھر وہ اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمیں کہتا میں تھک گیا ہوں، بس مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے. وہ کہتی ہنادے کون ہے؟ پھر اس کو ہنادے کے بارے میں بتاتا ہے. کہتی مجھے پتہ چلا تم مجھ سے پسند نہیں کرتے تھے، شادی کیوں کی تھی؟ وہ اس کو اپنی بیوی کے بارے میں بتاتا ہے. پری وہ میرے چچا کی بیٹی تھی. میرے ماں نے سوچا کہ میری بیوی بھی کوہ پیمائی ہونی چاہیے تو انہوں نے شادی کرا دی. لیکن وہ مجھ پر بہت شک کرتی تھی، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی. میرے اور اس کے بڑے جھگڑے رہتے تھے. ہماری شادی 2 سال رہی لیکن میری اور اس کی اتنی بنی نہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کیا ہوا، اس کو کس بات کی لڑائی تھی میری اور اس کی. کچھ میں بھی اس کو شاید پسند نہیں کرتا تھا. میرے اور اس کے جھگڑے ہی رہتے تھے. ہم پچھلے 2 سال پہلے تم پوچھتی ہو نا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو میں تم سے بات نہیں کرتا. 2 سال پہلے میں اس کے ساتھ آیا تھا، ہم دونوں گئے تھے، پہاڑوں پہ ہی تھے. جب پہاڑوں پہ واپسی پر میری طبیعت خراب ہو گئی، ایک دم سے مجھے آکسیجن لگانے کی ضرورت پڑ گئی. اس کے پاس آکسیجن تھا، وہ چل سکتی تھی، اتر سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے وہیں پہ مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا اور میرا آکسیجن لے کے چلی گئی. میں نے اس کو بہت کہا کہ مجھے میرا کنٹینر دے دو، لیکن اس نے مجھے وہیں پہ مرنے کے چھوڑ کے چلی گئی. بعد میں کوئی اور ٹیم تھی جو نیچے اتر رہی تھی، انہوں نے مجھے دیکھا، وہ مجھے بچا کے لے آئے. واپس آ کے مجھے پتہ چلا کہ وہ واپس آئی نہیں. اس کا مطلب وہ کہیں مر گئی تھی راستے میں، وہ دوبارہ مجھے ملی نہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے نا وہ پہاڑوں پہ ہی مر گئی. بس وہ مر گئی ہے، مجھے اس کے لیے کچھ بھی فیل نہیں ہوتا. بس میں یہ کہتا ہوں کہ مر چکی ہے تو چھوڑ دو، کیا کہنا اس کو.
وہ اس کو بعد میں اس کو بتاتی ہے، پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا. وہ کوئی عام نہیں تھی، نہ وہ میری ساتھی کلائمبر تھی، کچھ نہیں تھی، وہ میری بیوی تھی. ایک بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے. وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کہتی سو جاؤ، صبح ہوگی تو میں تمہیں اٹھا دوں گی. وقت جب سو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ریڈیو نکال کر احمد سے پھر بات کرتی ہے. تو احمد اس کو کہتا کیسی ہیں آپ؟ کہتی چلو میری ای میلز پڑھ کر سناؤ. پھر وہ اس کی ای میل سناتی ہے. پہلی ای میل وہ اپنی بیوی کی سناتا ہے، بعد میں وہ کوئی سیف کی ای میل سناتا ہے، پھر اس کے پاپا کی ای میل سناتا ہے. تو ساری ایک دم سے جب اس کو سیف کی ای میل کا پتہ چلتا ہے تو وہ چپ ہو جاتی. کہتی میں کیا کر رہی ہوں؟ میرے پاپا نے کئی لوگوں کے سامنے میری سیف کے ساتھ منگنی کی ہے. وہ کبھی بھی اس کے افق کے ساتھ میری شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے. مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا. مجھے اپنے باپ میں سے اور افق میں سے اگر کسی کو چننا پڑا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں اپنے باپ کو تو نہیں نہ چھوڑ سکتی، میں غلط کر رہی ہوں. بعد میں وہ ایک دم کسی زوردار آواز سے نہ اٹھ جاتی ہے. وہ بھی بیٹھی بیٹھی سو گئی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ افق اس کے پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے. وہ برف کے اس غار سے نکل گیا ہوتا ہے. وہ باہر آتی ہے تو وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے ایک برف کی دیوار سے ٹیک لگایا. اس کو کہتی کیا کر رہے ہو تم ادھر؟ کہتا میں نہیں رہ سکتا. وہ برف کا غار نہیں، ایک برف کی قبر ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی قبر میں ہوں. بس میں بد تھک گیا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا اس کے اندر. وہ واقعی اس کو جگہ کو دیکھتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی انسان برف کی قبر میں قید پڑا ہو. تو وہ بعد میں ہیلی کاپٹر ڈھونڈنے کی کوشش کرتی کہ شاید ہیلی کاپٹر آ گئے ہوں، لیکن ہیلی کاپٹر نہیں آتا. تو وہ اس کا اسکارف پکڑتی ہے اور اس کے اسکارف کو پکڑ کے نا وہاں برف میں نا دفن کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب کبھی زندگی میں یہ برف پگھلے گی، ویسے تو شاید نہیں پگھلے گی ہماری زندگی میں تو نہیں، لیکن کبھی نہ کبھی سنا ہے برفیں پگھل جائیں گی، تو تب تمہارا یہ ملک کا جھنڈا دنیا کے سامنے ضرور آئے گا اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ شاید ترکی کے کسی کو پیمانے یہاں پہ رکھا تھا. میں کہتی میری ایک بات سنو گے افق؟ میں نے کچھ سوچا ہے. تو میں اپنے پاپا کی نافرمانی نہیں کر سکتی. وہ یہاں کہتا ہے میں جاؤں گا، میں تمہارے پاپا سے بات کروں گا، وہ مان جائیں. کہتی نہیں افق، یہ فلم نہیں ہے، نہ زندگی، یہ عام زندگی ہے. میرے پاپا نے کئی لوگوں کے سامنے میری منگنی کی ہے، وہ نہیں منع کریں گے، وہ تمہیں نہ کر دیں گے. تم پلیز اگر ہم یہاں سے زندہ چلے گئے نا تو تم اپنے ملک واپس چلے جانا، میرے راستے میں مت آؤ. میں غلط کر رہی تھی، میں اپنے پاپا کو دھوکہ نہیں دے سکتی. وہ چپ ہو جاتا ہے ایک دم سے کہ کیا سچ میں تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ کہتی نہیں، میں اپنے پاپا کو نہیں چھوڑ سکتی. کہتا اچھا کر رہی ہو، باپ اور مجھ میں چننا چاہیے تو تمہیں اپنے باپ کو ہی چننا چاہیے تھا. پھر وہ چپ کر جاتا ہے. اتنے میں ان کو ایک دم سے ایسے لگتا ہے جیسے بڑی کسی زور سے نا پنکھوں کی آواز آتی ہے. تو وہاں پہ پاکستان آرمی کا جہاز آ جاتا ہے، وہ بہت ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے. وہ بہت خوش ہو جاتی ہے. اتنے میں یہاں پہ 2 دن گزر گئے ان کو برف میں پھنسے ہوئے. جب پاکستان کے ہیلی کاپٹر آتا ہے تو وہ چلا کر ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں. تو وہ پہلے پری کو لے کے پری کو کہتا جاؤ تم جاؤ پہلے. پری جب بیٹھتی ہے تو اس کو کہتی میرے ساتھی کو بھی تو ریسکیو کرو نا. کہتے وہ تو شاید مر چکا ہے. تو نہیں پلیز اس کو بھی ریسکیو کرو، وہ زندہ ہے وہاں پہ. لیکن وہ اس کو سنتے ہی نہیں، وہ اس کو لے جاتے ہیں. تو وہ پائلٹ بھی کہتے ہیں یہ چیخ کیوں رہی ہے؟ کہتے وہ ساتھی اس کا مر گیا نا شاید، اس لیے اتنی رو رہی ہے. وہ بار بار چیخی چلا رہی جا رہی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ بے ہوش ہو جاتی ہے. اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو اپنے آپ کو ہاسپٹل میں دیکھتی ہے. کہتی میں کہاں ہوں؟ کہتا آپ گلگت میں پمز ہاسپٹل میں ہیں، ایسے کر کے اس کو کچھ بتاتے ہیں، آرمی کے ہاسپٹل میں. ہیپی 2nd برتھ ڈے اس کو کہتے ہیں سارے. وہ بہت حیران ہوتی ہے. میں کہتا آپ آج 3 دن کے بعد ہوش آئی ہیں. 3 دن؟ میں اتنی لمبی بے ہوش نہیں رہ سکتی، ناممکن. کہتے آپ کو کرنا پڑ رہا تھا، آپ بہت زیادہ جب بھی ہلکی سی ہوش میں آتی تھی چلانا شروع کر دیتی تھی، آپ نے شاید اب موت دیکھی تھی اس لیے. وہ کہتے میرے پاس ساتھ کون کون ہے؟ وہ کہتی آپ کی کوئی کزن ہے، آپ کے والد تھے اور آپ کی کوئی پھپھو وغیرہ تھی. کہتی میری کزن کو بلاؤ. جب وہ نشا اندر آتی ہے تو اس کو ایک دم سے پوچھتی ہے نشا افق کدھر ہے؟ وہ اس کو بار بار افق کا پوچھتی ہے لیکن نشا کو جواب نہیں دیتی. تو پلیز بتاؤ وہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ نشا کہتی وہ زندہ ہے، لیکن تم نے جو اس کے ساتھ کیا وہ چلا گیا ہے. کیا مطلب؟ کہاں چلا گیا؟ کہتی وہ ترکی واپس چلا گیا. وہ جب جا رہا تھا تو وہ بہت پریشان تھا، وہ بہت زخمی بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ زندہ بچ گیا اور چلا گیا. لیکن تم نے اس کو مار دیا ہے. تمہیں اس کو اپنی قسم نہیں دینی چاہیے تھی یہ کہہ کے کہ تم چلے جانا واپس، اس لیے وہ چلا گیا.
کہتی تم 3 دن میں ہوش رہی ہو، لیکن وہ تم سے کل مل کے سب لوگوں سے ملتا رہا اور چلا گیا۔ جمعہ 26 اگست 2005 وہ ٹھیک ہو کے واپس آ جاتی ہے۔ اس کا باپ بھی اس کو نہیں ڈانٹتا، کیونکہ اس کی دوست کی ڈیتھ کی وجہ سے اس کے باپ نے اس کو ڈانٹا نہیں ہوتا نہ ہی، لیکن سیف وغیرہ اس کی پھوپھو وغیرہ سارے اس کو بہت ڈانٹتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کسی کی کچھ نہیں سنتی اور وہ افق کو بہت مس کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اس کو منع کر دیا جانے کو، تو وہ سچ میں چلا گیا۔ منگل 6 ستمبر 2005 اس روز اس کے گھر میں ندا پائی ہوتی ہیں اور اس کو کہتی ہے کہ میں تمہاری شادی کے جوڑے وغیرہ لینے آئی ہوں، اور اس سے پوچھتی ہیں تم نوکری کرتی ہو، تمہاری نوکری بہت اچھی ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو سیف بھی اس کو دیکھتا ہے، نوکری جاری رکھو، مجھے تمہاری نوکری سے کوئی پرابلم نہیں۔ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ابھی تک پیسوں کے لالچی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں نوکری کرتی رہوں۔ کہتی ہے اچھا ہے نا، ان سے دور رہنے کے لیے مجھے نوکری کرتے رہنا ہی ضروری ہے۔ پیر 12 ستمبر 2005 سیف اس کو ایک جویلری شاپ پہ لایا ہوتا ہے کہ وہ جویلری پسند کر لے۔ وہاں پہ وہ جویلری دیکھتی ہے تو وہاں پہ اس کو رنگ برنگے پتھر بھی نظر آتے ہیں۔ ایک دم سے اس کو اپنے بالوں پہ لگا ہوا نا کیچر نظر آتا ہے، جس کا پتھر نہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیچر کو اتار کے نا اس دکاندار کو کہتی ہے کہ کیا آپ مجھے اس کا پتھر بدل دیں گے یا صحیح کر دیں گے؟ تو سیف جو ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ سے کیچر پکڑ کے نا پھینکنے لگتا ہے، کہتا ہے پھینکو، میں تمہیں نیا لے دیتا ہوں۔ تو اس کے ہاتھ سے ایک دم سے کیچر پکڑ لیتی ہے، نہیں یہ بہت قیمتی ہے، اور غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے اور سیف شرمندہ ہو جاتا ہے۔ منگل 13 ستمبر 2005 وہ اسپتال جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو کہتی نشا اس کو دیکھ کے کہتی ہے کہو کوئی کام ہے؟ کہتی ہے نہیں کام تو نہیں ہے، تم خوش نہیں ہو، تمہاری شادی ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تم نے اس کو جانے ہی کیوں دیا؟ نہ تم نے اس کو کوئی اپنا ایڈریس دیا نہ اس کا لیا۔ کہتی نہیں، جو چلا گیا میں بھولنا چاہتی ہوں سب کچھ۔ کہتی چلو تم خوش رہو۔ اور پھر اسی شام کو اس کو ہاسپٹل میں فون آتا ہے کہ اس کے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ وہ جب تک گھر میں آتی ہے تو اس کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ میرے پاپا مجھ سے ملے بغیر ہی چلے گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنے دن تک اپنے ہوش و حواس میں نہیں آتی، کیونکہ اس نے زندگی میں سب کچھ کھو دیا ہوتا ہے۔ ماں بھی چلی گئی ہوتی ہے، افق بھی چلا گیا ہوتا ہے، اور آج اس کے پاپا بھی چھوڑ گئے ہوتے ہیں۔ کتنے دن ایسے ہی بند رہ کے گزار دیتی ہے۔ تو نشا اس کو کہتی ہے میری بات مانو، تم دوبارہ ہاسپٹل جوائن کر لو۔ کہتی ہاں میں جوائن کر لیتی ہوں۔ جمعہ 30 ستمبر 2005 وہ ہاسپٹل جوائن کر چکی ہوتی ہے۔ وہاں پہ اس کو بار بار کچھ لوگوں کے فون آ رہے ہوتے ہیں، جی ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں، آپ نے راکھا پوشی سے بچ کے آئی تھی، لیکن وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی ہے۔ ہفتہ 8 اکتوبر 2005 وہ صبح اٹھتی ہے اور رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس نے صبح روزہ نہیں رکھ پا رہی ہوتی، لیکن وہ بھول گئی ہوتی ہے کہ روزہ تھا۔ وہ آتی ہے کچن میں جوس پینے لگتی ہے، پھر اس کو یاد آیا کہ روزہ تھا، میں روزہ بھی نہیں صبح اٹھ کے سحری بھی نہیں کی، تو اور میں ایسے ہی روزہ رکھ لیتی ہوں، کیونکہ 7 بج کے ہوتے ہیں، تو 7 ساڑھے 7 کوئی 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو ایک دم سے نا اس کو چکر آتے ہیں، وہ بے ہوش ہوتی اس کو لگتا ہے کہ میری ابھی بھی طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی، تو وہ ہوش میں کہتی چلو مجھے ہاسپٹل جانا چاہیے۔ جوس اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، چلی جاتی ہے، نوکر کو کہتی ہے کہ صاف کر دو۔ وہ ہاسپٹل جاتی ہے اور جا کے جب دیکھتی ہے ہاسپٹل میں بہت ایمرجنسی ہوتی ہے، وہ ایک دم سے پھر ٹی وی پہ ہیڈ لائنز دیکھتی ہے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے 8 اکتوبر 2005 کو اسلام آباد سے لے کے آگے کافی ایریا تک مارگا ٹاور گر گیا ہے، اور ساتھ میں بہت خوفناک قسم کا زلزلہ آیا ہے، اتنا خوفناک کہ اس نے کئی شہروں کو تباہ کیا ہے۔ تو وہ سوچتی ہے اس کا مطلب جو مجھے صبح لگا کہ مجھے چکر ہیں، وہ چکر نہیں، وہ زلزلہ تھا۔ تو آگے کیا ہوا کہانی کے یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔